الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم قل اللہم کہہ دیجئے اے اللہ مالک الملک جو بادشاہی کا مالک ہے تؤتی الملک من تشاء تو دیتا ہے ملک جس کو چاہتا ہے وتنزع الملک ممن تشاء اور چھین لیتا ہے ملک جس سے تو چاہتا ہے وتعز من تشاء اور عزت دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے وتذل من تشاء اور ذلیل کرتا ہے تو جسے چاہے بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں ہے بھلائی انک علی کل شیء قدیر بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں آمنت باللہ و بآیاتی میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کا درس آپ حضرات کے ساتھ سامنے چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کی 2 مجلسوں میں اس آیت کریمہ کی فضیلت اور اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے اس کے واقعات میں سے 2 واقعے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں ایک تیسرا واقعہ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فارس اور روم کی حکومت کا وعدہ فرمایا۔ تو منافق اور یہودی کہنے لگے کہ ارے دیکھو کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں فارس اور روم کی حکومتیں، وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں، کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ کیا محمد کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مکہ اور مدینہ کافی نہیں ہے کہ اب یہ فارس اور روم کی حکومتوں کا بھی لالچ کرنے لگے اور ان کا بھی خواب دیکھنے لگے؟ تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما دی، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول کے بارے میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ غزوہ بدر کے بعد ایک دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک بازار سے گزر رہے تھے، اور یہ بازار یہود کے قبیلہ بنو قینقاع کا تھا، خاصا لمبا بازار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بازار سے گزرنے لگے تو کافی تعداد میں دکاندار حضرات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، جن میں سے اکثریت جو ہے وہ یہودیوں کی تھی، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہودیوں اور عیسائیوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ وہاں موجود جو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تھے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں غزوہ بدر میں کامیابی عطا فرمائی ہے، ایک وقت آئے گا کہ روم اور ایران بھی تمہارے قبضے میں ہوں گے۔ اس وقت کی جو دو سپر پاور طاقتیں تھیں، جو دو بڑی حکومتیں تھیں، وہ یہی روم اور فارس کی تھیں۔ ایران جس کے بادشاہ کا لقب جو ہے کسرا ہوتا تھا، اس کی حکومت تھی کسرا کی، اور دوسری روم کی حکومت تھی جس کے بادشاہ کا لقب جو ہے قیصر ہوتا تھا۔ ان دو سپر طاقتوں کے ساتھ باقی تمام لوگ جو ہے وہ ملے ہوئے تھے۔ خلیج فارس کی جتنی حکومتیں، ابو ظبی ہو گئی، مسقط ہو گیا، بحرین، دوحہ، قطر، یہ سب ایران کے ماتحت تھی۔ تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر موجود صحابہ اکرام سے یہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روم پر بھی فتح عطا فرمائیں گے اور ایرانیوں پر بھی، تو جو وہاں پر یہودی موجود تھے اور جو نصرانی تھے، انہوں نے بھنگڑا ڈالا، مذاق اڑایا اور کہنے لگے دیکھو دیکھو محمد کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہا ہے۔ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے مکہ مکرمہ کے ناتجربہ کار لوگوں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے، جو لڑائی کے فن کو نہیں جانتے۔ اب تجھے ایران اور روم کے فتح کرنے کی خواہش ہو رہی ہے، جبکہ وہ بڑی منظم حکومتیں ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ ظاہری طور پر اس وقت وہ بڑی منظم اور طاقتور حکومتیں تھیں۔ صرف اگر آپ جنگ یرموک کو دیکھ لیں کہ جس کا آغاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا تھا، اور اس کا اختتام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ہوا، تو اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 45,000 تھی جنگ یرموک کے اندر، اور 45,000 مسلمانوں کی فوج کے مقابلے میں رومیوں کی 7 لاکھ فوج تھی۔ اس جنگ کے اندر، جنگ یرموک میں 3,000 مسلمان شہید ہوئے، اور رومیوں کے 7 لاکھ میں سے 1,30,000 رومی جو ہے وہ مارے گئے، باقی بھاگ گئے۔ تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی منظم قوتیں اور طاقتیں تھیں کہ 7 لاکھ کی فوج جو ہے ایک جنگ کے اندر سامنے آئی۔ اسی طریقے سے جو نصارہ وہاں پہ موجود تھے اس بازار کے اندر، انہوں نے بھی مذاق اڑایا مسلمانوں کا کہ دیکھو اب یہ ایران اور روم کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے اے اللہ جو بادشاہی کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے ملک جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے ملک جس سے تو چاہتا ہے، بیدک الخیر، تو مالک ہے، تو رب ہے، تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ایک دفعہ گلیڈن سٹون جو کہ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا اور بڑا سخت آدمی تھا، جسے لوگ مرد آہن کہتے تھے، اس نے دارالعوام میں تقریر کی۔ اس وقت جنگ آزادی کا سلسلہ چل رہا تھا،
تو اس نے ہندوستانیوں کو ڈراتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ ٹکر نہ لینا، ہمارے پاس اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر آسمان بھی ہمارے اوپر گرنا چاہے تو ہم اسے سنگینیوں کی نوک کے اوپر تھام لیں گے۔ لیکن اللہ کا نظام ہے، اس کے کچھ عرصہ بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ انہیں مجبوراً جو ہے وہ ہندوستان چھوڑنا پڑا۔ اگرچہ ان کا ارادہ چھوڑنے کا نہیں تھا لیکن مجبوراً چھوڑنا پڑا۔ اور برطانیہ کی حکومت اس وقت اتنی بڑی تھی کہ سورج ڈوبتا نہیں تھا، لیکن آخر کار اللہ کا نظام ہے سمٹ کر کے اب جو ہے یہ ایک محدود علاقے تک محدود ہو کر کے رہ گئی ہے۔ اسی طرح ایران کا جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حال کیا کہ جو ایران کے اندر اس وقت امریکہ کا تھانے دار تھا اور اس کے امریکہ کے مفادات کا وہ محافظ تھا، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے تقریباً 2-3 سال بعد کا واقعہ ہے کہ ہمارے صحافیوں میں سے کسی نے، یعنی پاکستانی صحافیوں میں سے کسی نے اپنے اخبار کے اندر یوں لکھ دیا کہ شاہ ایران نے یہ کہا ہے۔ تو ایرانی سفارتکاروں نے اس صحافی کو نوٹس بھیجا اور وہ نوٹس باقاعدہ اخبارات کے اندر شائع ہوا کہ تم نے ہمارے بادشاہ کو شاہ ایران لکھ کر کے اس کی توہین کی ہے۔ وہ شاہ ایران نہیں ہے بلکہ شاہنشاہ ایران ہے، لہٰذا یا تو معذرت کرو، اپنی غلطی کا اعتراف کرو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر مقدمہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس صحافی نے، ان اخبار والوں نے معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اور آئندہ کے لیے ہم یوں نہیں کہیں گے کہ شاہ ایران نے یہ لکھا ہے یا یہ کہا ہے، ہم آئندہ لکھیں گے کہ شاہنشاہ ایران نے یہ کہا ہے۔ تو پاکستان میں 2 سفارت خانے جو ہے بڑے تیز تھے، ایک امریکہ کا اور دوسرا ایران کا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ پبلک ان کی مخالف ہو گئی، اور وہ جسے شاہنشاہ ایران کہا جاتا تھا اس کو قوم نے رد کر دیا، اور وہ جہاز کے ذریعے سے فرار ہوا۔ بہت سے ملکوں کا اس نے چکر لگایا، بھیک مانگی جان بچانے کے لیے، لیکن کسی نے اس کے جہاز کو اترنے کی اجازت نہ دی، اور بالآخر مصر والوں نے پیٹرول ختم ہونے کے بہانے پر انہیں جو ہے جہاز اتارنے کی اجازت دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی مالک الملک ہے، جس کو چاہے وہ دے، جس سے چاہے چھین لے۔ سورہ بقرہ کے اندر پہلے گزر چکا ہے کہ کس طریقے سے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ بھی اپنے آپ کو خدائی کا دعویدار کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، جسے چاہتا ہوں موت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت، کہ جب اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تمہارا رب کون ہے، تو فرمایا میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، انا احیی و امیت۔ اسی طریقے سے فرعون بھی خدائی کا دعوے دار تھا، اور وہ بھی کہتا تھا کہ دیکھو انا ربکم الاعلی، میں بہت بڑا رب ہوں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی،
کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ مصر کی حکومت میری ہے، میرے حکم سے نہریں چل رہی ہیں، ڈیم بنے ہوئے ہیں، آبپاشی ہوتی ہے، خزانے بھرپور ہیں، طاقتور فوج موجود ہے، میرے سوا اور کون ہے کہ جس کے پاس یہ قوت ہو، یہ طاقت ہو؟ تو اسی طریقے سے شاہ ایران کا بھی بڑا ولولہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو ذلیل کیا، اس لیے کہ عزت اور ذلت یہ سب کا سب اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اس کے ہاتھ کے اندر ہے، اس کے خزانے کے اندر۔ فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے پروردگار عزت دیتا ہے تو جس کو چاہے اور ذلیل کرتا ہے جسے چاہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا جب یہ آیات نازل ہوئی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو آگاہ فرمایا کہ میں نے جو تمہیں روم اور فارس کی فتح یابی کی خوشخبری دی ہے وہ میں نے اپنی ذات کی طرف سے کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس کا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران مکمل طور پر فتح ہو گیا، اور روم کا خاصا حصہ جو ہے وہ بھی فتح ہو گیا، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کے اندر روم جو ہے وہ مکمل طور پر فتح ہوا۔ اسی طرح افغانستان کا خاصا علاقہ جو ہے وہ فتح ہو گیا، اور ساری کی ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر 3 قوموں کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ایک عرب کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان میں کوئی کافر نہ رہا، سارے مسلمان ہو گئے، اور دوسرے ترکی والے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو پھر ان کے اندر کوئی کافر نہ رہا، اور ترکی وہ ہے کہ جنہوں نے خلافت کی، اسلام کا جھنڈا جن کے پاس تھا، اور جس نے سارے یورپ کو جو ہے آگے لگائے رکھا۔ اور تیسری قوم فرمایا کہ افغانی ہیں کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو پھر ان میں کوئی کافر نہ رہا، اس لیے کہ یہ بہت ہی غیرت مند قوم ہے۔ واقعات کے اندر لکھا ہے کہ سیدنا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے کہ کسی نے اخبار کا ایک تراشا لا کر کے ان کے سامنے رکھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ظاہر شاہ نے روس کی پیشکش کو قبول کر لیا ہے، اور پیشکش یہ تھی کہ روس نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے خرچے کے اوپر تمہارے کالجوں اور اسکولوں کے اندر پروفیسر بھیجیں گے اور ماسٹر بھیجیں گے، لیکچرار بھیجیں گے، ان کی تنخواہیں، ان کے جبنہ اخراجات جو ہیں وہ ہمارے ذمہ ہوں گے، اور جو افغانستان کا بادشاہ تھا ظاہر شاہ، اس نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ اس پیشکش کا دوسرا جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ تم اپنے ہاں کے جو ذہین طلباء ہیں ان کو ہمارے ہاں کالجوں کے اندر بھیجو، تو ان کے تمام تعلیمی اخراجات جو ہے وہ ہم برداشت کریں گے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبق پڑھاتے ہوئے رو پڑے اور فرمایا کہ ظاہر شاہ تو نے بڑی نادانی کی ہے، بڑی غلطی کی ہے۔ 3 مرتبہ انہوں نے ان کلمات کو دہرایا کہ ظاہر شاہ تو نے بڑی نادانی کی ہے۔
افغانستان کے اندر روس سے جو اساتذہ آئیں گے اور جو ٹیچر بن کر کے آئیں گے تو وہ کفر سکھائیں گے، اور تمہارے جو بچے روس میں جا کر کے پڑھیں گے وہ بھی کافر بن کر کے وہاں سے نکلیں گے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بات بیان فرمائی تھی وہ بالکل سچ نکلی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات کو بڑی بصیرت سے نوازا تھا کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ حق اور سچ تھا۔ اللہ تو فرمایا کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے اللہ تو جو سلطنت کا مالک حقیقی ہے، کیونکہ دنیا کے ملوک تو عارضی ہیں، ان کی ملکیت چند روزہ ہے، اصلی اور دائمی مالک تو ہی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، تو سلطنت اور بادشاہت جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ صرف تیرے اختیار میں ہے یہ بادشاہ، تو اپنے خاص بندوں کے علاوہ آزمائش کے لیے بعض اوقات بڑے بڑے مجرموں کو بھی عطا فرما دیتا ہے، اپنے نافرمانوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے۔ چھیننے کا معنی ہے کہ ایک قوم سے لے کر کے دوسرے قوم کو دے دینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت پہلے بنی اسرائیل کو عطا کی اور پھر ان سے چھین کر کے اسے اہل عرب کی طرف منتقل کر دیا۔ بعض نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسباب دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے اور اس کی امت کو عطا کیے اور روم اور فارس سے چھین لیے، اور روم اور فارس کی جتنی قوتیں اور طاقتیں تھیں وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے ہاتھوں کے اندر آئی۔ بعض نے فرمایا کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قریش کے سردار تھے ان سے اختیارات کو چھین کر کے مسلمانوں کو عطا فرما دیے۔ بعد نے فرمایا کہ وتعز من تشاء سے مراد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی عزت، اور تذل من تشاء سے مراد دنیا اور آخرت کی ذلت ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تعز محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کو عزت عطا فرمائی کہ وہ فتح یاب ہو کر کے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے، اور ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو ذلت عطا کی، ان سے اقتدار کو چھین لیا۔ بعد نے کہا کہ تو عز سے مراد مہاجرین اور انصار ہیں، اور تو ذل سے مراد فارس اور روم ہے۔ بعد نے کہا کہ تو عز سے مراد مومنین ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کامیابی اور غنیمتوں کے ساتھ مالا مال کیا، اور تو ذل سے مراد یہاں پر یہود ہیں کہ انہیں قتل کیا گیا اور جزیہ دینے کے اوپر مجبور کیا گیا۔ بعض نے کہا کہ وہ تو عزو سے مراد اخلاص ہے، اور تو ذل سے مراد ریا ہے۔ بعض نے کہا کہ تو عزو سے مراد جنت والے ہیں، اور تو ذل سے مراد وہ دشمنان اسلام ہیں کہ جو دوزخ کے اندر داخل ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ تو عزو سے مراد قناعت ہے اور تھوڑے کے اوپر راضی رہنا ہے،
اور تذل سے مراد جو ہے حرص اور طمع ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ مالک الملک و ملک الملوک قلوب الملوک و نواسیہم بیدی فإن العباد اطاعونی جعلتهم علیہم رحمتا وإن عصونی جعلتهم علیہم عقوبتا فلا تشغلوا انفسکم بسب الملوک ولكن توبوا الی فاعطفهم علیکم۔ فرمایا کہ میں اللہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں اور میں ہر چیز کا مالک ہوں۔ بادشاہوں کے قلوب اور بادشاہوں کے دل اور ان کی پریشانیاں میرے دست قدرت کے اندر ہیں۔ اے میرے بندو، اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تمہارے ان بادشاہوں کو تمہارے لیے رحمت بنا دوں گا، اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو انہیں تمہارے لیے سزا کا کوڑا بنا دوں گا۔ اس لیے تم اپنے بادشاہوں کو گالی گلوچ دینے کے اندر اپنے آپ کو مصروف نہ کرو، ولیکن توبوا الی، لیکن میرے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو، میری طرف رجوع کرو، میں ان کے دلوں کو تمہارے لیے نرم کر دوں گا۔ فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے۔ تو نے اہل اسلام کو عزت بخشی، ایمان کی دولت دی، نیکی کا راستہ دکھلایا، پیغمبر کی اتباع کی توفیق بخشی، اور پھر ظاہری طور پر اقتدار بھی عنایت کیا۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جس کو چاہے ذلیل کر دیتا ہے، یہ بھی تیری صفت ہے۔ کفر، شرک، نفاق اور نافرمانی، بدعات، یہ سب کی سب ذلت کی چیزیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو لوگ سیدھے راستے سے بھٹک کر کے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انقلنا من ذل المعصیت الی عز الطاعہ، اے اللہ ہمیں معصیت کی ذلت سے اٹھا کر اطاعت کی عزت میں پہنچا دے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کمینہ پن اور بے وقوفی کسی ذات یا خاندان سے نہیں ہوتی، کہ کمینوں کا کوئی خاندان ہو، بے وقوفوں کا کوئی خاندان ہو، بلکہ ہر وہ شخص کمینہ اور ذلیل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، چاہے کسی بھی خاندان سے اس کا تعلق ہو۔ فرمایا بیدک الخیر، مولا کریم تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے تو وہاں پر شر بھی اسی کے دست قدرت کے اندر ہے۔ خیر اور شر دونوں اسی کے پیدا کردہ ہے، مگر یہاں پر شر کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف خیر کے اوپر اکتفا کیا گیا، اس لیے کہ یہ مقام جو ہے وہ خیر کے طلب کا تھا۔ آگے فرمایا انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جتنے بھی زمانے کے اندر تغیرات ہیں، زمانے کے اندر انقلابات ہیں، یہ سب تیری دست قدرت کے اندر ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔